پوچھا گیا ہے کہ کیا ہمیں عید غدیر منانا چاہیے؟ اہل سنت والجماعت کا اس میں کیا نظریہ ہے؟ بے شک یہ ایک بہت ہی عظیم خوشخبری اور عظیم بشارت ہے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی بشارت ہے، بہت عظیم بشارت ہے۔ مگر جو لوگ اس کو عید غدیر کی نام پر مناتے اور اس پر عید مناتے ہیں تو ان کا نظریہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ بشارت ہے، بلکہ ان کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ خلافت بلا فصل پر دلالت کرتی ہے، تو اسی لیے وہ اس کو عید کے طور پر منا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اہل سنت والجماعت کے نزد بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت ساری بشارتیں دی گئی ہیں، تو اگر ہم یہ مان لیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بشارت دی گئی ہے، تو پھر جو صحابہ کرام دوسروں کو بشارتیں ملی ہوئی ہے وہ بھی اپنے اپنے ناموں کی ایک عید منا لیں، اور جہاں جہاں اس کو بشارت ملی ہوئی ہے تو وہاں پر وہ بشارت کی جگہ کو نام کے ساتھ شامل کر کے عید منائیں۔ سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا یہ بشارت نہیں دی گئی تھی کہ اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے؟ تو اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نومینیٹ کر لے کہ کہاں پر حضور نے ان کو یہ ارشاد فرمایا تھا، یہ بشارت دی تھی، وہ بھی ایک عید عمری آ جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے یہودی سے کنواں خریدا تو حضور نے فرمایا کہ عثمان نے اس کنویں کے بدلے جنت کو خریدا ہے، گویا جنت جاگیر ہے سیدنا عثمان کی۔ تو پھر وہ اسی کنویں کے پاس جا کے پھر وہ بھی اسی کا عید منا لے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو اگر آپ سنیں گے تو کتنے فضائل اور مناقب ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، جب آپ تشریف لا رہے تھے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یسرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جو یہ چاہتے ہیں کہ جنتی بندے کو دیکھ لے تو وہ سامنے بندے کو دیکھ لیں۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، تو ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دن کو عید کے طور پر منائیں، ہر سال منائیں، اور آپ ان اپنی متابعین کو کہیں کہ بھئی یہ بھی عید ہے، آپ اس کو مناتے رہیں۔ واقعی معراج کی تصدیق جب آپ نے فرمائی تو حضور نے آپ کو صدیق کا لقب دیا، تو پھر وہ بھی عید صدیق منائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، حضرت عبداللہ ابن عمر کو، کسی کو حبر الامہ کہا گیا، کسی کو فقیہ الامہ کہا گیا، کسی کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا، کسی صحابی کو کوئی اور بشارت دی، سعد رضی اللہ عنہ کو بشارت دی، ارم یا سعد فداک امی و ابی، حضور نے فرمایا اے سعد مارتے رہو، میری ماں باپ تجھ پر قربان۔ اب سعد رضی اللہ عنہ بھی وہ عید بنا لے، اس کو عید بنا لے؟ نہیں، جو عید منانے والے ہیں وہ اس کو اس وجہ سے عید نہیں مناتے کہ عید غدیر ہم اسی لیے مناتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو بشارت دی تھی، نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ دو مقاصد ان کے ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ خلافت بلا فصل ہے، یعنی جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، ان کی جو خلافتیں تھی وہ باطل تھی العیاذ باللہ، اور یہ والا جو ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا یہ خلافت بلا فصل ہے۔ ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ ذی الحج کی 18 تاریخ کو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا کر کے تشریف لا رہے تھے، یہ ذی الحج کی 18 تاریخ کو یہ ہوا تھا، اور ذی الحج کی 18 تاریخ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ تو یہ لوگ عید غدیر اس مناسبت سے نہیں مناتے، خوشیاں اسی لیے نہیں مناتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، بلکہ یہ سیدنا عثمان کی عداوت اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، شہادت پر خوشی کر کے کوئی اور بہانہ نہیں مل رہا تو انہوں نے عید غدیر کا بہانہ بنا لیا۔ اچھا، آپ دیکھیں گے کہ سن 351 ہجری سے پہلے
سن 351 ہجری سے پہلے کسی نے بھی عید غدیر کے نام پر کوئی چیز نہیں منائی تھی، حالانکہ وہاں پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے صحابہ کرام بھی بہت سارے موجود تھے۔ سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، ائمہ اہل بیت، سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی کچھ عرصے تک حیات رہی تھی، تو انہوں نے اپنی والد، اپنی شوہر، اپنی کنبی کے سربراہ کی اس عظیم بشارت کو بطور عید کیوں نہیں منایا؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ابتدا ذی الحج 351 میں ایک شخص جو شیعہ تھا حکمران معز الدولہ اس نے کی تھی، اور اسی کی وجہ سے یہ پھر آگے یہ ریت چل پڑی تھی کہ نہیں جی وہاں پر عید ہم منائیں گے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں عید، چند عید ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ ایک عید الفطر ہے، ایک عید الضحیٰ ہے، ایک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمیں جمعے والے دن کو بھی عید قرار دیا گیا ہے۔ بقیہ یہ عظیم بشارت ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بشارات کی وجہ سے ان دنوں کو عید منانا، یہ سن 351 ہجری میں یہ والی عید جو ہے ایک شخص جو شیعتی معز الدولہ کے نام پر اس نے ایجاد کی ہے۔ اس عید سے اہل سنت والجماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، حضور سیدنا علی المرتضیٰ یہ صاحب اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے رب کائنات نے ان کو اتنا مرتبہ اور مقام عنایت فرمایا جو ہماری درک اور فہم میں نہیں آتا، اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ میرا بھی عقیدہ ہے اور اہل سنت کا تمام کا عقیدہ ہے۔